اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجبات میں اہم ترین واجب نماز ہے۔ انسان اگر اپنے وظائف دینیہ اور فرائض دینیہ کی طرف توجہ کرے تو تمام دینی فرائض میں سب سے زیادہ اہمیت والا فریضہ نماز ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، اللہ سے ہم کلام ہونا، اللہ سے گفتگو کرنا، اللہ سے مناجات کرنا، راز و نیاز کرنا۔ لہٰذا ہمارے شیعہ علماء، شیعہ فقہا نماز کو انسان کی ترقی میں بنیادی اس کا کردار بیان کرتے ہیں۔ لہذا عظیم الشان رہبر شہید انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی رحمۃ اللہ الواسعہ علیہ نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ نماز کو اول وقت میں ادا کیا جائے، نماز کو حضور قلب کے ساتھ ادا کیا جائے اور نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ بس نماز کو اول وقت میں ادا کیا جائے، اس پر بہت سی روایات موجود ہیں، علماء کے اقوال موجود ہیں، اور مرحوم آیت اللہ بہجت کا وہ جملہ جو وہ اپنے مرحوم استاد علی قاضی سے نقل فرماتے تھے، واقعاً انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ ایسا جملہ مرحوم قاضی نے فرمایا کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرو، اگر مدارج عالیہ تک نہ پہنچو تو مجھ پر لعن کرو۔ عجیب، یعنی اس قدر انہیں یقین ہے کہ اگر انسان افضل وقت میں، اول وقت میں نماز کو ادا کرے گا تو یقیناً عالی مدارج پر اور عالی مقامات پر وہ فائز ہو جائے گا۔ لہٰذا رہبر شہید انقلاب اسلامی جوانوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرو۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ نماز کو توجہ کے ساتھ ادا کرو، حضور قلب۔ حضور قلب کا مطلب عزیزان محترم یہ ہے کہ انسان نماز کو اس انداز میں انجام دے کہ وہ کسی سے گفتگو کر رہا ہے، اس کا کوئی مخاطب ہے، کسی سے کلام کر رہا ہے، کسی سے بات کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں عزیزان محترم انسان جب کسی سے گفتگو کرتا ہے تو باقی چیزوں سے وہ اپنی توجہ کو ختم کر کے اپنی توجہ کا زیادہ حصہ اپنے مخاطب کو دیتا ہے، جس سے وہ گفتگو کر رہا ہے، جس سے وہ کلام کر رہا ہے۔ حتیٰ بعض افراد کی تو عادت اس حد تک ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں اور پاس کوئی دوسرا شخص آ کر ان سے بات کرنا چاہے تو وہ متوجہ نہیں ہوتے ہیں، وہ پاس والا شخص شاید یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ مغرور انسان ہے، مجھ سے بات نہیں کر رہا، مجھ سے کلام نہیں کر رہا، جبکہ حقیقتاً وہ اس قدر محو گفتگو ہے اپنے مخاطب سے کہ وہ کسی اور کی بات کو سنا ہی نہیں ہے، اس نے اس کا توہین کرنے کا مقصد نہیں ہے، اس کا جو ہے وہ نظر انداز کرنے کا مقصد نہیں ہے، وہ واقعاً اپنے مخاطب سے گفتگو میں اس قدر محو گفتگو ہے کہ کسی اور کی سرگوشی اسے سنائی ہی نہیں دی ہے۔ عین اسی طرح سے عزیزان محترم جیسے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور کیسے ان کے ساتھ سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ ہماری توجہ دوسروں سے ہٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اسے حضور قلب کہتے ہیں، اور یہی حضور قلب ہمارا نماز کی حالت میں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے دوستوں سے گفتگو کر رہے ہیں تو ہماری تمام تر توجہ دوست کی طرف ہوتی ہے، جب اللہ سے گفتگو کر رہے ہوں تب بھی ہماری تمام تر توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے اور کسی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو مرحوم حداد نے مرحوم شہید مطہری سے کہا کہ آپ نماز کس طرح سے پڑھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نماز کے دوران نماز کے جو الفاظ ہیں ان کے معانی پر توجہ کرتا ہوں، تو مرحوم حداد نے کہا کہ آپ نماز کس وقت پڑھتے ہیں پھر، کہ اگر نماز کے دوران آپ کی توجہ معانی پر ہوتی ہے تو مخاطب پر آپ کی توجہ کب ہوتی ہے کہ جس سے آپ جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، جس سے آپ کلام کر رہے ہیں۔ چونکہ ہم جب آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے منہ سے الفاظ جاری ہوتے ہیں اور الفاظ معانی کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نہ تو ہم الفاظ کی طرف متوجہ ہیں، ہماری تمام کی تمام توجہ اپنے مخاطب کی طرف ہے،
اور ان معانی کی طرف ہے جو ہم مخاطب کی طرف منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ الفاظ ایک آلہ ہے جو معانی میں فنا ہو جاتا ہے اور ہماری توجہ اس کے اوپر باقی نہیں رہتی ہے، لہٰذا جس طرح سے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے متوجہ ہوتے ہیں، اسی طرح سے انسان جب اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، جب انسان اللہ سے محور گفتگو ہے، تو انسان کو اپنی تمام تر توجہ کا محور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے، اور جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہ خیالات انسان کو پھر تنگ نہیں کریں گے، پھر انسان کے لیے یکسوئی ایجاد ہو جائے گی، ایسے میں انسان کی روح بلند ہو جائے گی، لہٰذا انسان فرشتہ ہو جائے گا، بلکہ فرشتوں سے بھی یہ انسان افضل ہو جائے گا، اعلیٰ اشرف ہو جائے گا۔ لہٰذا انسان جس قدر جوان ہے اس کی روح پاکیزہ ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان اپنی عمر کے ساتھ جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے اس کے نامہ اعمال میں گناہ آتے جاتے ہیں، شامل ہوتے جاتے ہیں، لہٰذا انسان جب جوان ہے اور جتنا اس کا سن نیچے کی طرف ہے اس میں وجود میں پاکیزگی ہے، اس کے وجود میں آلودگی نہیں ہے، اس کے وجود میں بوجھ نہیں ہے اس کی روح کے اوپر، لہٰذا وہ اپنے مخاطب کے ساتھ گفتگو کرتے وقت یکسوئی ایجاد کر سکتا ہے، لہٰذا انسان کو اور جوان کو یہ چاہیے کہ وہ نماز کو اول وقت میں ادا کرے، اور نماز اگر ادا کر رہا ہے تو کوشش کرے کہ اپنی توجہ کو اپنے مخاطب کی طرف رکھے، اور پھر کوشش کرے مرحوم رہبر عظیم الشان کے مطابق کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ لہٰذا فرماتے تھے جوانوں کو کہ اے جوانوں، آپ اگر یہ 3 کام کر لیتے ہو تو آپ کو اور کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ذکر، کسی خاص ورد کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہی نماز آپ کو مدارج عالیہ تک پہنچا دے گی۔ جیسے مرحوم قاضی نے فرمایا کہ اگر تم ان خصوصیات کے ساتھ نماز کو اول وقت میں پڑھتے ہو اور کسی مقام پر نہ پہنچو تو مجھ پر لعن کرو۔ بعض تعبیرات کے مطابق انہوں نے یوں نقل کرتے ہیں کہ آ کر میری قبر پر تھوک پھینکو، بعض لوگوں نے اس انداز میں نقل کیا، لیکن مرحوم بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل کیا وہ یہ تھا کہ مجھ پر لعن کرو اگر تم کسی مقام پر نہ پہنچو۔ ساتھ رہبر عظیم الشان فرماتے ہیں کہ نماز کے اول وقت میں ادا کرتے وقت اور حضور قلب کے ساتھ ادا کرنے کے اور نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان قرآن مجید کی کچھ آیات کی روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کرے، قرآن مجید سے غفلت نہ کی جائے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ قرآن مجید کی 50 آیات کی تلاوت کی جائے۔ لہذا عزیزان محترم، بطور خاص نوجوانان اگر عظیم الشان رہبر انقلاب کی اس نصیحت پر عمل کریں تو یقیناً مدارج عالیہ ان کا مقدر ہوگی۔ دعا گو ہے خداوند متعال عظیم شہید رہبر کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے، اور ان کی تعلیمات جو انہوں نے اہل بیت سے ہمارے لیے نقل کی ہیں ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔